ہم خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کا بھی دورہ کر رہے ہیں. کل ہم نے یوم مئی کے حوالے سے جلسہ کیا اور اس کے بعد ہمارے مختلف ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ ہمارے پروگرام وغیرہ مختلف ہم نے تشکیل دی ہیں. جو ملک کی سیاست کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو گزشتہ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ملک بنا ہے 75 سالوں سے لوگ کہتے ہیں کہ پریزنٹلی کرائسس ہے اکنامک اور پولیٹیکل، تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ 75 سالوں سے یہ ملک کرائسس سے ہی گزر رہا ہے. اور وہ کرائسس کبھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہوتا ہے، کبھی ملک کی پالیٹکس اور پولیٹیکل پارٹیز کے اس میں ہوتا ہے، اور کبھی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے ہوتا ہے، اور کبھی سب سے زیادہ اور اہم بنیادی بات جو ہے وہ اس ملک کے اکنامک کرائسس کی ہے کہ اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ تباہ حال ہے. آج اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں ملک کی اکانومی کو، تو یہ جو آج ورلڈ بینک اور IMF اور اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اس کرائسس میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے اس ملک کی جو داغ بیل ڈالی گئی ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ایک آزاد اور خود مختار معیشت کو قائم کرنا اور اس ملک کے اندر جمہوریت اور جمہوری اداروں کو قائم کرنا، یہی یہاں کی رولنگ کلاسز کا بنیادی طور پر جو ہے وہ مسئلہ رہا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس ملک کے اندر جو ایک فیوڈل اور ٹرائبل سٹرکچر سوسائٹی کا ملک تھا، اس کے اندر آج تک لینڈ ریفارمز تک اس ملک کے اندر نہیں کی گئی. جس ملک کے اندر زرعی اصلاحات نہیں ہوتی، جہاں 75 سال آج گزرنے کے بعد بھی اسی طرح سے پارلیمنٹ کے اندر جاگیردار اور سرمایہ دار اور قبائلی خان جو ہے وہ اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جن کا قبضہ ہو، اس ملک کے اندر ان کی کوئی نئی پالیسیز بنانے کی توقع نہیں کی جا سکتی. آج جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خواہ وہ APDM کی صورت میں اقتدار میں ہوں یا اپوزیشن میں جو پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کی صورت میں ہے، کوئی آپ دیکھیں کہ ایک ایشو جو عوام کا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے. وہ تمام ایک دوسرے کے اوپر تنقید، کرپشن کی اور ایک دوسرے کے اوپر اقتدار کے اندر جو ہے وہ رساکشی ہے اس کے حوالے سے، اور ایک کہتا ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا دیا اور دوسرا کہتا ہے کہ دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا دیا، اور تمام ہی اسٹیبلشمنٹ سے بھیک مانگتے ہیں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی اور یہ کرنے کی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب تک بنیادی اسٹرکچرل چینجز نہیں ہوتی ہیں، بنیادی اکانومی کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، تو ملک کی پالیٹکس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بتاؤں، اس ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ ریلیجن کو بھی کس طرح سے استعمال کیا گیا. ریلیجن از یوزڈ ایز اے ٹول اگینسٹ دی فورسز آف سوشل چینج. یہاں آپ اس ملک کے اندر آپ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا تو اسلامک کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی اسلامک پروویژنس جو تھیں وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی تھیں کہ وہ مختلف قائدین کو غور کریں گے کہ وہ اگر کوئی متصادم ہے قرآن و سنت سے تو پارلیمنٹ اس کی لیجسلیشن کرے گی، لیکن اور ساورنٹی آف پارلیمنٹ اس صورت میں قائم تھی. لیکن ایک فیڈرل شریعہ کورٹ بنائی، وہ فیڈرل شریعہ کورٹ کو بھی یہ اختیار دیا کہ وہ اس کے پاس بھی ایسی پٹیشنز فائل ہو سکتی ہیں. چنانچہ آج 80 سے لے کر آج تک فیڈرل شریعہ کورٹ سود کے مسئلے کو تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکی، لیکن اس فیڈرل شریعہ کورٹ نے ایک بڑے زمیندار ٹرسٹ کی طرف سے مقدمے میں یہ ہولڈ کر دیا کہ لینڈ ریفارمز جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں. ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر 10-12 سال سے ہماری پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ یہ لینڈ ریفارمز جو ڈکلیئر کیا گیا ریپرزنٹیٹو جنگ صاحب اسلام، اور یہ بات غور کرنے کی ہے. ان میں سے ایک جج صاحب جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ لینڈ بلانگس ٹو اللہ اینڈ دین دوز ہو آر ٹیلرز آف دی لینڈ، جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن وہ پٹیشن کیا عوامی اہمیت کی پٹیشن نہیں ہے جس کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کسانوں کی اور عوام کی زندگی جو ہے اس کے اندر انوالو ہے، اور ہماری بنیادی معیشت ایگریرین جو ہے اس کے اندر انوالو ہے، اور اس کو سپریم کورٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن مختلف پولیٹیکل ایشوز اور سیاسی رساکشی کے اندر جو ہے موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر. اور سب سے زیادہ تو غیر پائیداری اخراجات ہمارے ڈیفنس کے ہیں، اور اگر آپ پالیسیز متبادل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہماری کبھی بھی اکانومی ہماری نہیں سدھر سکتی. تو اس لیے ہم ورکرز پارٹی جو ہے
اور ماحولیات کے ایشوز کو بھی اگر آپ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ماحولیات کا ایشو ہے، اور وہ بھی ماحولیات کا ایشو بھی کریٹ کیا ہوا ترقی یافتہ سرمایہ دار ممالک کا ہے، امپیریلسٹ ممالک کا ہے، ان کی انڈسٹریل پولیوشن کا جو ہے وہ ہے، جس سے ہمارے ہاں سیلاب کی صورتحال آپ دیکھیں کیا ہے اور کیا ہوا ہے، اور آج تک لوگوں کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ نہیں جو کی جا رہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو متبادل کے طور پر متبادل اکنامک پالیسیز اختیار کرنی چاہیے، اور ہم وہ بھی اپیل کرتے ہیں اس ملک کے اندر ترقی پسند اور پروگریسو فورسز کو کہ وہ بھی یونائٹ ہو کر اپنا متبادل ایجنڈا جو ہے وہ پیش کریں۔ یہاں آپ یہ دیکھیں کہ مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے اور پڑوسی ملکوں کے حوالے سے آپ اپنے خود خیبر پختونخوا صوبے کے اندر دیکھیں کہ جہاں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان عناصر میں جو ہے وہ ہماری روکی ہوئی ہے۔ اس لیے تمام ڈیموکریٹک فورسز کا فرض ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسٹیٹ کی کمٹمنٹ نہیں پیدا ہوتی اس انتہا پسندی کے خلاف اور اس ٹیررزم کے خلاف کہ یہاں کم از کم لوگوں کو سانس لینے کی آزادی ملے۔ آپ ابھی ریسنٹلی ہمارے کراچی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک ہمارے سید طارق علی صاحب ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کا احمدیہ جماعت سے تعلق ہے، اور ان کو مخالف وکیلوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ اس نے سید اپنے نام کے ساتھ کیوں لکھا۔ 70 سال کی عمر کا ایک وکیل ہے جو سینئر ایڈوکیٹ ہے، اور چونکہ اس نے کہا کہ میرا قصور سے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، میرا قصور یہ ہے کہ میں سید فیملی میں پیدا ہوا ہوں، تو میں اپنے نام کے ساتھ تو پیدائش سے سید لکھتا ہوں، تو سید کیوں لکھا گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایشوز کیا ہیں ملک کے اندر، ڈیولپمنٹ کیسے ہونی چاہیے، لیکن ہم کن ایشوز میں الجھے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، اور ہماری اسٹیٹ کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ وہ آدمی 7-10 دن سے ابھی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ چیف جسٹسز کو خط لکھے گئے ہیں، بار کی طرف سے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ نہ سپریم کورٹ کے پاس ان ایشوز کو اٹھانے کا وقت ہے، نہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو جو ریئل ایشوز ہیں لوگوں کے جو یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور جو حکمران طبقات کی پارٹیز ہیں، اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو اصل مسائل سے لوگوں کے ہٹا کے دوسرے مسائل کی طرف لوگوں کو الجھانا چاہتے ہیں۔ تو عوامی ورکرز پارٹی اس ملک کے اندر ایک ترقی پسند سیاست، اس ملک کے اندر ایک متبادل اکنامک اسٹرکچر قائم کرنے کے لیے اور ایک سماجی تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ وہ ہم تمام ان پروگریسو اور ڈیموکریٹک فورسز سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ یونائٹ ہو کر موجودہ جو ہمارے حکمران طبقوں نے بساط بچائی ہے اس کے خلاف جدوجہد کریں، اور ایک ملک کے اندر ایک متبادل پیش کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے عوامی ورکرز پارٹی جدوجہد کر رہی ہے۔ جی ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد ڈیجیٹل نیٹ ورک، اور عوامی ورکرز پارٹی کے وفاقی صدر اختر حسین ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پشاور تشریف لائے ہیں۔ پارٹی کو دوبارہ آرگنائز کرنے کے حوالے سے گزشتہ روز بھی ان کی کافی سرگرمیاں رہی ہیں، محنت کشوں کے حوالے سے اور مزدور طبقے جو مظلوم طبقے ہیں ان کے حوالے سے ان کے خصوصی ایجنڈے ہیں، اور اس وقت ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ نئی جو ایک لہر ہے ان کی پارٹی کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے، اس کے بیہائنڈ ان کے کیا ارادے ہیں، اور پارٹی کو ملکی سطح پر آرگنائز کرنے کے حوالے سے ابھی تک کیا سرگرمیاں عمل میں لائے گی۔ بہت شکریہ اختر حسین صاحب، بتائیے گا کہ آج پریس کانفرنس کا مین تھیم کیا تھا اور کیا ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، مین تھیم ہماری پریس کانفرنس کا اس ملک کے اندر جو معیشت کی بدحالی ہے اور تباہی ہے، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر ہیں حکمران طبقات کی، ان کے نزدیک کوئی ایجنڈا عوام کے بنیادی معاشی، سیاسی، سماجی حقوق کا نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کی تعلیم کیسے اس سے جو ہے وہ محروم ہے، روزگار سے کیسے محروم ہیں، صحت کے علاج معالجے سے کیسے محروم ہیں، رہنے کی چھت کے کیسے محروم ہیں۔ تو یہ جو بنیادی طور پر ایک ریاست کا فرض ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ماں ہے اپنے عوام کو پالنے کا اور زندہ رکھنے کا، وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے۔ یہ آج بھی ملک جاگیردارانہ اور قبائلی سماج میں جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ کوئی کمٹمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹیز کی نہیں ہے کہ یہ جو کروڑوں کسان ہمارے ہیں جو زمین سے محروم ہیں اور کام کرنے سے محروم ہیں، کس طرح سے ان کے اندر زمین کی تقسیم ہونی چاہیے، اور ایک بنیادی ایگریرین پالیسی کوئی نہیں ہے۔ آپ اس ملک کے اندر دیکھیں کہ یہ زرعی ملک ہے، اس زرعی ملک کے اندر زرعی پالیسی کوئی نہیں ہے کہ کون سی فصل کب لگائی جائے گی، کتنی لگائی جائے گی۔
اور پھر زرعی علاقوں کو آپ DHS کی صورت میں اور آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی صورت میں اور بڑے بڑے اس کی صورت میں آپ تقسیم کر رہے ہیں. فوج آپ دیکھیں 35,000 ایکڑ زمین فوج کو دے دی گئی ہے کہ وہ بیرونی کمپنیوں کو دے گی، وہ آگے چل کر جو ہے اس کے اندر کاشت کریں گے یا کیا کریں گے. تو یہ اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پورے جو حکمران طبقات کی سیاسی پارٹیاں ہیں اور جو اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی کمٹمنٹ ہمیں نہیں نظر آتی ہے کہ وہ اس ملک کے اندر کوئی بنیادی سماجی تبدیلی کریں. اس لیے عوامی ورکرز پارٹی تمام ان پارٹیوں کے ساتھ جو ترقی پسند خیالات رکھتی ہیں، جو اس ملک کے اندر ریئل فیڈرل ریپبلک سٹیٹ قائم کرنا چاہتی ہیں اور جو اس ملک کے اندر معاشی متبادل قائم کرنا چاہتی ہیں، ان کو بھی اپیل کر رہی ہے کہ ہمیں مل کر اس کی ہم جدوجہد کریں، پارٹی کو بھی آرگنائز کریں اور عوام کو بھی آرگنائز کریں.